السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ شب معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین سے آسمان تک کا سفر کیا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ گئے۔ وہاں اللہ سے آپ نے ہم کلام کیا، باتیں کی، ملاقات ہوئی۔ یہ شرف صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں جو شب معراج پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندم گو اور دراز قد کے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنو کے کوئی صاحب ہوں، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال والے اور میانہ قد کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم داروغہ جہنم مالک کا بھی ذکر فرمایا، اور دجال کا بھی۔ صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 6546، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں بھی جھانک کر دیکھا تو شب معراج میں تو وہاں عورتیں بہت تھیں۔ یہ شب معراج پر دلیل ہے کہ شب معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جھانک کر دیکھے تو وہاں اکثریت جو تھی وہ غریبوں کی تھی، اور جہنم میں جب آپ نے جھانک کر دیکھا تو وہاں کثرتیں، جو عورت کی کثرت وہاں پہ زیادہ تھی۔ تو یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3887، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا ہے کہ میرے پاس ایک صاحب جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک، یعنی میں نے جارود سے سنا جو میرے قریبی بیٹھے تھے۔ یہ ساری سند ہے اور راوی بھی ہیں۔ تو جو میرے قریبی بیٹھے تھے پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا گیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس میں اس کا تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق سے ناف تک سینہ چاک کیا گیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا، پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید بھی تھا۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہے نظر پر پڑتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا آپ سے کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں جی ہاں۔ اس پر آواز آئی کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہیں سلام کیجئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا، فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا اور آواز آئی کون آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا
آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا۔ وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے جو خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ پوچھا گیا، وہاں سے آواز آئی اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ دروازہ کھلا اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ اب دروازہ کھلا، جب وہاں پہنچے تو وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان کی طرف آیا اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہیں؟ جواب دیا گیا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں جب ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرے بھی آئے؟ کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف بڑھے، دروازہ کھلوایا، وہاں سے آواز آئی، بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جواب آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا گیا کہ جی ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے بھیجا گیا تھا۔ تو انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کے اندر گئے تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی کہ تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پھر سے گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے بہت سوال کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ یہ میں آپ کے سامنے شب معراج کے تعلق سے کچھ احادیث پڑھ کر سنائی ہے جو صحیح البخاری شریف کی احادیث ہے۔ اللہ ہم سب کے پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے دین پر اور ہمیں اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک نیتی اور کلمہ توحید پر قائم دائم رکھے، اور امت مسلمہ کی ہمیشہ ہم سب مل کر دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔